بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جس میں ہم سورہ احزاب کی ترجمہ و تشریح دیکھیں گے۔ چنانچہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ایک کام جو ضروری ہے وہ یہ کہ کتاب اور اپنی نوٹ بک اور قلم اپنے پاس رکھیں، تاکہ جو بھی اہم نکات ہوں وہ آپ اپنے پاس لکھ سکیں۔ تو ہم سورۃ الاحزاب کی ترجمہ و تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے جو آیت جس کا ترجمہ و تشریح پڑھنی ہے وہ آیت نمبر 21 تا 27 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لقد کان لکم، تحقیق کہ تمہارے لیے، لقد کان لکم البتہ تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ نمونہ ہے، حسنۃ بہترین، لمن اس شخص کے لیے، یعنی تم میں سے اس شخص کے لیے، کانا یرجو اللہ جو امید رکھتا ہو اللہ سے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی، یعنی اللہ پر بھی امید رکھتا ہو، اللہ سے بھی امید رکھتا ہو، اللہ کو بھی مانتا ہو، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کو بھی، یعنی اللہ سے بھی اس کو امید ہو اور آخرت کی بھی امید ہو۔ وذکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو، ذکر اللہ ذکر کرتا ہو اللہ کا، کثیراً بہت زیادہ۔ یا آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی کثیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کثیرہ بہت زیادہ۔ یہ میں نے اس کا لفظ یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے نیچے ہم سلیس ترجمہ بعد میں دیکھیں گے، آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ لقد کان لکم البتہ تحقیق تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ میں، اللہ کے رسول میں، ٹھیک ہے۔ فی کا مطلب میں ہے، رسول اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول، رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول، اور فی میں، تو اللہ کے رسول میں، اسوۃ نمونہ ہے، حسنۃ بہترین، لمن اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ جو امید رکھتا ہو اللہ سے، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن پہ، یعنی آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہو اللہ کا، کثیرہ بہت زیادہ۔ اب اس کا نیچے سلیس ترجمہ دیکھیے۔ تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خدا، ٹھیک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور پیغمبر خدا یعنی اللہ کے پیغمبر، خدا کے پیغمبر، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ضیاء اسلامیات سے بھی اس کا ترجمہ، جہاں پہ اس کا ترجمہ زیادہ آسان انہوں نے دیا ہوا ہے، آسان فہم ہے، آسان لفظی ترجمہ دیا ہوا ہے، اور سلیس ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو دونوں طرح کے ترجمے جو ہیں، وہ لفظی ترجمہ جو ہے یاد کرنے کے لیے زیادہ آسان اور سہولت کا باعث ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو کتاب کا ترجمہ ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو یاد کرنے میں لفظی ترجمہ جو ہے وہ زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ، تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، اسوۃ حسنۃ یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کا نمونہ ہونا وہ بہتر ہے، لمن اس شخص کو، کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ تو اس آیت کے اندر، یعنی آیت نمبر 21 کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی حکم کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے
ہم سمیت جو اس وقت سے یعنی صحابہ سے لے کے آج تک اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، تو ان سب کے لیے حکم ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ سمجھتے ہوئے، بہترین نمونہ سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مذہبی پیشوا بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور عسکری کمانڈر بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جو ہے مسلمانوں کی فوج کو لیڈ بھی کیا ہے، سپہ سالار بھی ہیں، اور حکمران بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی ہے، ایک ریاست یعنی ریاست مدینہ چلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عملاً خندق کھودی، اس کی حفاظت کے لیے شب و روز پہرا دیا، پیٹ پر پتھر بھی باندھے اور کدال چلا کر چٹانیں وغیرہ بھی توڑی ہیں۔ تو مکمل استقامت اور ثابت قدمی سے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبے میں یعنی ہر طرح کے لوگوں کے لیے قابل عمل نمونہ ہے، یعنی ہر شخص کے لیے جس شعبے میں وہ کام کرنے والا ہو، ہر مسلمان کے لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان حکمران کے طور پہ اگر ہیں تو ایک مسلمان حکمران کو بھی ادھر سے رہنمائی لینی ہوگی، ایک معلم ہے اگر ہمارے زمانے میں تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بھی صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ رہنما والد کے طور پر یعنی والد کے طور پہ اگر کوئی والد ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہنمائی لے سکتا ہے کہ ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹا ہے تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی ہیں۔ تاجر اگر کوئی یعنی کاروبار کرنے والا بزنس مین ہے تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی، کیسے بزنس کیا، تو وہیں سے رہنمائی ملے گی حلال کمانے کی، اچھے طریقے اپنانے کی۔ اور اگر کوئی فوجی کمانڈر ہے یعنی سپہ سالار ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، تو اس کو بھی اگر کہیں سے رہنمائی ملے گی تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ تو کسی بھی حیثیت سے ہو یعنی اگر رہنمائی چاہیے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا بہترین اور مکمل نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر طور پہ یعنی اگر یعنی زندگی میں ہم بیٹے کے طور پر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے طور پہ کیسے زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح والد، اسی طرح جو کاروبار کرنے والا ہے، اسی طرح سکھانے والا ہے، معلم ہے، اور کاروبار کرنے والا تاجر ہے، تو ان سب کو رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 22۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا، ولما اور جب رأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ مومنین نے دیکھا احزاب لشکر کو، قالوا تو انہوں نے کہا، ھذا یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا، ھذا یہ ہے، ما وہ، وعدنا اللہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کہا اللہ تعالیٰ نے بھی اور ورسولہ اور اس کے رسول نے بھی، وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوا ان کا، الا سوائے ایمانا و تسلیما ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت۔ اور جب مومنوں نے، اس کا اب ذرا نیچے سلیس ترجمہ دیکھیں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یعنی جب کافروں کا لشکر 10 سے 12 ہزار کا مسلمانوں کا گھیرا کرنے کے لیے مدینہ کے اور خندق کی دوسری جانب آ کر جمع ہو گیا،
اور مومنین نے وہ لشکر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اطلاعات پہلے سے پہنچا دی تھی کہ وہ سارے آئیں گے اور اس طرح مومنین کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کریں گے اور حملہ کریں گے، تو یہ خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دی تھی۔ تو مومنین نے اللہ تعالیٰ کی اس پہلے سے بتائی ہوئی خبر کے واقعہ ہونے پر اس کی تصدیق کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ لشکر آئے گا تمہارا گھیراؤ کرے گا، تو یہ اسی طرح وہ گھیراؤ کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو جیتنے کی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ تو یہ سارے وعدے جتنے کیے گئے تو ان کو اس کا یقین بھی تھا اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ سچ ہوا ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ اگلی آیت نمبر 23 پہ آئیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ دیکھیے اس کا لفظی، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد یا کچھ لوگ تو وہ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، یعنی جو انہوں نے مومنین نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا تو ان میں سے کچھ نے تو وہ سچ کر دکھایا، یعنی پہلے سے سچ کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ اور فمنہم من قضى نحبہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں یعنی جو اپنی نظر سے، یا انہیں جو وعدہ کیا تھا نظر مانی تھی اس سے فارغ ہو گئے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں من ينتظر جو انتظار میں کہ ہمیں کب موقع ملے تو ہم نے جو وعدہ کیا ہے یا ہم نے جو نظر مانی ہے، ٹھیک ہے، نظر بھی کسے کہتے ہیں؟ نظر ماننا یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر عہد کرنا کہ یا اللہ ہم اس طرح کریں گے، ہمیں یہ موقع ملا، اگر ہمیں موقع ملا جہاد کرنے کا تو ہم جہاد کریں گے اور ہم جان دیں گے، اپنی جان قربان کریں گے۔ اسی طرح ہمیں کسی نیکی کرنے کا موقع ملا تو ہم وہ نیکی کریں گے، اگر ہمیں پیسے ملے تو ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے، پہلے سے ارادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر ماننا، ٹھیک ہے۔ تو ان مومنین نے، صحابہ نے نظر مانی تھی کہ ہمیں جہاد کا موقع ملا تو ہم اپنی جانیں، اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ تو ومنہم من ينتظر، تو کچھ نے جانیں کٹا دی یعنی اپنا وعدہ، اپنی نظر پوری کر لی، اور کچھ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، یعنی انہوں نے جو نظر مانی تھی، وما نہیں، بدلوا انہوں نے بدلا، تبدیلاً کچھ بھی بدلنا، یعنی انہوں نے تھوڑا سا بھی اپنے وعدے میں اس کو پورا کرنے میں، اپنی نظر کو پورا کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں کی، اس کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ جس طرح انہوں نے مانی تھی اسی طرح انہوں نے نظر کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا، اسی طرح پورا کیا اور اسی طرح پورا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو اس میں مومنین کی یعنی طرز عمل کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے جو جس طرح ہم نے پہلی آیت میں دیکھ لیا 22 میں کہ وہ کس طرح انہوں نے اس وعدے کو سچ ہونے پر اس کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ سچا کیا تھا، اور وہ وعدہ سچ ہو گیا، نظر آ گیا ہمیں، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کو جو فتح کی خوشخبری تھی اس کا یقین اور زیادہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ دوسری آیت میں کیا ہے کہ انہوں نے کچھ مومنین ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ سے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنی گردنیں کٹائیں گے جہاد کے اندر، تو اب انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان جان بازوں کا اصل میں یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلی جو جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی غزوہ بدر، تو اس میں 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن کچھ ایسے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، مگر انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر انہیں دوبارہ کفار سے جنگ کرنے کا موقع ملا نا تو وہ ضرور جہاد کریں گے اور شہادت حاصل کریں گے۔ ان اصحاب میں یعنی حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ غزوہ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، یعنی اپنی نظر انہوں نے جو بدر کے بعد انہوں نے مانی تھی اس میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے، تو وہ انہیں غزوہ احد یعنی دوسری جنگ کے اندر پوری کر لی اور شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، اور اتنے زیادہ زخم تھے کہ ان کا جسم مبارک جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو ان کی جو بہن تھیں، ہمشیرہ تھیں،
تو انہوں نے ان کو انگلی کے ایک چھوٹے سے حصے، ایک پور سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی انگلی ہے، اس کی کوئی خاص نشانی ہوں گی، انگلی کے اوپر کوئی نشان ہوگا، اس سے انہوں نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ اور کسی حصے پہ جو ہے پہچان نہیں ہوتی تھی، اتنے زخم تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے انہوں نے بھی غزوہ احد میں جان دے دی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا جو وعدہ تھا پہلے کیا تھا، وہ یعنی اگلی جنگ میں اس کو پورا کیا، اور کچھ ابھی بھی انتظار میں کہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم اپنی جو جان ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا وعدہ پورا کریں گے اور قربان کر دیں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ تاکہ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، لیجزی جزا سے ہے بدلہ دینا، لیجزی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، صادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقین کو، ان شاء اگر وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منافقین کو عذاب دے دے، او یتوب علیہم یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے، یعنی ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، یا وہ توبہ ان کے اوپر ڈال دے، یعنی وہ توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ یعنی دونوں آپشن اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف عذاب دے، اور اگر چاہے تو پھر ان کو معاف کر دیں اگر وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان غفور الرحیمہ معاف کرنے والا اور رحیمہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کا سلیس ترجمہ دیکھیں، لیجزی اللہ تاکہ اللہ بدلہ، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پچھلے کا ترجمہ ہم سلیس ترجمہ اس کو بھی پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں پورے کو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ دوسری آیت، مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اور آخری آیت جو ہے اس صفحے کی، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جی آگے اگلی آیت ہے ہماری آیت نمبر 25، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، وَرَدَّ اور لٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، وَرَدَّ اللَّهُ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، الَّذِينَ ان لوگوں، کفروا جو کافر ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم انہی کے غصے کے ساتھ، یعنی انہی کے غصے، یعنی ان لوگوں کو پھیرا اور ساتھ وہ خود ہی غصہ بھی تھے، غصے سے بھرے ہوئے بھی تھے۔ لم ینالوا خیرا، اور ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ خیر نہیں پہنچی، کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور کف اللہ، اللہ کافی ہے مومنین کے لیے، القتال لڑائی میں، لڑائی کرنے میں اللہ مومنین کی طرف سے کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور خدا طاقتور ہے اور عزیزہ اور زبردست ہے، خدا طاقتور اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور زبردست ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ جی تو اس آیت کے اندر یعنی اصل میں مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کفار کے حال بیان کیا گیا اصل میں، اور مومنین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہیں اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی تھا،
اور اسی کی وجہ سے تم جیتے ہو، اسی کی وجہ سے تمہیں فتح حاصل ہوا ہے۔ اور اصل میں جو کفار کا حال بیان کیا گیا ہے کہ کفار جو ہے اپنے ہی غصے میں واپس لوٹ گئے۔ تو اصل میں کفار کا لشکر جو ہے نا وہ بہت سے قبائل پر مشتمل تھا، اور جو 10,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، اور ہر طرح کے سامان یعنی لڑائی کے، لڑنے کے، تلواروں کے، ہر طرح کے سامان سے وہ لیس تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ فیصلہ کن لڑائی کریں گے اور مدینہ کے در و دیوار کو جو ہے نا وہ نیست و نبود کر دیں گے، یہ یعنی وہ ارادہ لے کے آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خندق کھدوا کر وقتی طور پر ان کی پیش قدمی کو رکوا دیا، اور جب 22 دن تک مسلمان ڈٹے رہے نا استقامت اور حوصلے کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظر نہ آنے والا لشکر اور آندھی بھیجی مسلمانوں کی مدد کے لیے، جس نے کفار کے خیموں کو بھی الٹ دیا اور چولہے بھی بجھا دیے، اور جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ نکلے، اور ہر طرف شور و غل مچ گیا، آہو بکا کا ہر طرف شور تھا۔ اور ابو سفیان نے ڈر کر اپنے بندھے ہوئے اونٹ کو مارنا شروع کر دیا، جو کافروں کا سردار تھا وہاں پہ ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ تو اس وقت تو مسلمان نہیں تھے اور وہ سردار تھے اور لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں سے، تو خوف کے مارے اپنے بندے ہوئے اونٹ ہی کو مارنا شروع کر دیا اور چیختے ہوئے واپسی کا اعلان کیا۔ اور دوسری طرف بنو قریظہ جو تھے انہوں نے بھی کفار سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دیا، یعنی پہلے تو وہ کفار کے ساتھ تھے لیکن بعد میں انہوں نے کفار سے بھی تعلق توڑنے کا اعلان کر دیا، تو اس سے اور زیادہ کفار کے اندر کیا ہوگی، پھوٹ پڑ گئی، اور مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ہوا کے ذریعے اپنے مومنوں کی مدد کی۔ تو یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا تھا مومنوں کا قتال میں۔ اور جو کافر تھے، ترجمہ دیکھیے، اور جو کافر تھے ان کو پہ خدا نے پھیر دیا اپنے غصے میں، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، یعنی غصے میں بھرے ہوئے تھے اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کی لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگلی آیت نمبر 26 اور 27 دیکھیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان جنہوں نے مطلب مدد کی تھی ان کے قلعوں سے میں یعنی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور انزلہ اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی، ظاہرون کا معنی کیا ہے، مدد کی تھی انہوں نے، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیم ان کے قلعوں میں سے اتارا، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب روب، دبدبا، فریقن ایک گروہ کو، فریقن ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے، وتأسرون اور قید کرتے تھے، وتأسرون قید کرتے تھے تم، فریقن دوسرے گروہ کو، یعنی ان میں سے ایک کو قتل کرتے تھے اور ایک کو قید کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیں، وَأَنزَلَ اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم ان لوگوں کے جنہوں نے مدد کی، ظاہرون انہوں نے مدد کی، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں میں سے، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب روب، فریقاً تقتلون ایک گروہ کو تم قتل کرتے، وتأسرون فریقا اور قید کرتے ایک گروہ کو۔ اب اس کا سلیس ترجمہ دیکھیں، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ یہ اصل میں تھا یعنی یہودی جو تھے بنو قریظہ کے، مدینہ میں مسلمانوں کی پشت کی جانب، یعنی ایک طرف تو خندق کے، دوسری طرف کفار تھے، اور پچھلی جانب یعنی مدینہ کے اندر جو ہے بنو قریظہ کا قبیلہ رہتا تھا، ان کا قلعہ تھا، اور یہ یہودی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اندر یعنی قریش کفار کے ساتھ جو ہے ساز باز کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، یعنی کفار کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یعنی کفار نے ان کے ساتھ ڈیل کی کہ تم پیچھے سے حملہ کر دو، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم ہمارے خلاف نہیں ہوگے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ معاہدہ پس پشت ڈال دیا، اور اس معاہدے کو توڑ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ کیا کیا،
انہوں نے جنہیں مدد کرنی چاہی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور دہشت ڈال دی، اور ان کو قلعوں سے اتار کر باہر نکال دیا۔ پھر مومنین نے ان میں سے ایک گروہ کو قتل بھی کیا، اور ایک گروہ کو جو ہے قید کر لیا، ان میں سے کچھ کو قید کر لیا، ان کے جوان تھے، ان کو جو ہے لڑنے والے لوگ تھے جتنے، ان کو قتل کیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے اموال کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا جس میں تم نے پاؤں نہیں رکھا تھا، اس کا بھی مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو اصل میں یہ زمینیں تو ان کی تھی، یہودیوں کی، لیکن جب انہوں نے غداری کی، عہد شکنی کی، اپنا وعدہ توڑا، مسلمانوں سے جو عہد کیا تھا وہ توڑا، تو اب کیا ہوا، اس کے بدلے میں مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں، ان کو سزا ڈالا گیا، اور پھر ان کو سزا کے طور پر ان کے قلعوں سے نکال کر ان کے جوانوں کو، لڑنے والوں کو، بالغوں کو قتل کر دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ ان کے مال جائیداد یہ سارے کیا مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ اور یہ بھی اصل میں مومنین کے لیے انعام تھا، یہ چیزیں جو مومنین کو ملی تھیں، مال دولت میں سے، زمین وغیرہ میں سے ان کے یہودیوں کے، تو یہ مومنین کے لیے کیا تھا، انعام تھا، اسی کا اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جی اب یہ الفاظ دیکھیں، اہم الفاظ ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کریں، ان کو یاد رکھیں، ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ہوں گے۔ زیادہ زیادہ ہو گیا، نحبہ نظر، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، سیاسیہم ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے، سیاسیہم ان کے قلعے، تأسرون تم اسیر بناتے ہو، لم تطعوہا تم نے پامال نہ کیا، تسلیماً سر تسلیم خم کرنا، پس سپردگی حوالے کرنا، یعنی ردہ لوٹا دیا، پھیر دیا، ظاہرو انہوں نے ساتھ دیا، قذف ڈالا، پھینکا، اورثا وارث بنایا۔ اب آگے آ جائیں ہم جو اس کے مجھ سے متعلقہ سوالات ہیں، ایم سی کیوز ہیں، اور اس کے علاوہ اہم سوال ہیں، تو ان کو مختصر سے ہم یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں، اور اس کے تفصیلی جو آپ کو ہینڈ آؤٹس ہیں وہ اسکول سے مل سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ مطلب ورکنگ ڈیز میں آ کے لے سکتے ہیں اسکول کے آفس سے، اور وہ اس کو آپ لیں وہاں سے، اس کو لے کر آپ یاد کریں، وہاں سے تیاری کریں، اور جو آگے آپ کے آئیں گے اسسمنٹ وغیرہ تو اس میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، مومنوں نے لے پالکوں کو پکارو، لے پالک یعنی جن کو لے کر پالا ہو، یعنی متبنہ، ان کو پکارو اچھے نام سے، پیار و شفقت سے، برے ناموں سے، ان کے اصلی باپوں کے نام سے۔ تو یہ آپ نے اس کا جواب آیت کے اندر آپ نے پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کے اصلی باپوں کے نام سے ان کو پکارا کرو۔ تعمدت کا کیا معنی ہے؟ جو غلطی مقصد اگلا سوال، اب میں اس کے صرف سوالات یہاں پہ سامنے آپ کے لا رہا ہوں، اور اس کے تفصیلی جو ہے جوابات وغیرہ یہ سارے آپ اسکول سے لیں۔ تیسرا ہے، جو غلطی مقصد دلی سے کی جائے اس پر ہے۔ چوتھا ہے، پیغمبر مومنوں پر حق رکھتے ہیں۔ نمبر 5 ہے، تظاہرون سے مراد کیا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ نمبر 6، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ہیں، مائیں ہیں۔ ادعوہم کا مطلب ہے کیا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ کتاب اللہ کی روح سے مسلمان و مہاجر کس چیز کے لیے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں؟ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ اور افواہ کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو مختصر سا یہاں پر یعنی اس کے سوالات کچھ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن تفصیلی آپ وہاں سے اسکول سے لیں، اور ان کو لے کر آپ تیاری بھی کریں، اور ان کو حل بھی کریں، ان کو تیاری کریں، یاد کریں،
اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو بھی اس سے متعلقہ آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ اسکول میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔